اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا ہے کہ مولانا، ہم قرآن کے مطالب کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے دنیاوی درس کے مطالب کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم محنت زیادہ کرتے ہیں، مطالب کم سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اس کا راہ حل کیا ہے؟ کس وجہ سے مطالب کم سمجھ میں آتے ہیں اور وہ کون سے عوامل ہیں؟ اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو ہم سبق کو، درس کو، کلاس کو اچھا سمجھ پائیں۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ دو قسم کے عوامل ہیں، اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو ہم مفاہیم قرآن کو اور اسی طریقے سے اپنے درس کے مطالب کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ پہلے عوامل انسان کے اندرونی عوامل ہیں۔ مثلا انسان اگر خستہ ہے، تھکا ہوا ہے، تو اس وقت اس کے ذہن میں زیادہ مطالب نہیں آ پائیں گے، لہٰذا انسان درس کو اس وقت پڑھے جب فریش رہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان مضطرب ہے، ٹینشن میں ہے، تو مطالب درس کو اور مطالب قرآن کو زیادہ نہیں سمجھ پائے گا۔ اسی طریقے سے کسی انسان نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا، کسی طالب علم نے یا اسٹوڈنٹ نے بہت زیادہ کھا لیا، تو زیادہ کھانا بھی انسان کو مطالب کے سمجھنے سے روک دیتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ، میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ تھی، اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے اور لوگ شکم پوری میں تلاش کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ان اندرونی عوامل کو ہم مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ مفاہیم قرآن کو بھی صحیح سے سمجھیں گے اور اپنے دنیاوی درس کو بھی صحیح سے سمجھیں گے۔ یہ ہیں اندرونی عوامل۔ آئیے دیکھتے ہیں بیرونی عوامل کیا ہیں۔ اگر ہم اس کی اور ان کی رعایت کریں تو ہماری سمجھ میں مفاہیم قرآن بھی آئے گا اور ہماری سمجھ میں درس بھی صحیح سے آئے گا۔ اس میں سے ایک اہم عامل ہے مکان کا خالی ہونا، یعنی جس جگہ ہم درس پڑھ رہے ہیں، قرآن کے مفاہیم کو سمجھ رہے ہیں، وہ جگہ سر و شلوغ کی نہ ہو، آمد و رفت کی نہ ہو، وہاں ریڈیو، ٹیلی ویژن یا موبائل کی آواز نہ ہو، چونکہ یہ آلودگی صوتی انسان کے حافظے کو منتشر کر دیتی ہے اور اس کے ذہن کو درس پڑھنے سے اور مطالب کے سمجھنے سے بہکا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کوشش کریں، جب ہم درس پڑھیں یا مطالب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم باوضو رہیں، چونکہ علم نور ہے اور وضو بھی نور ہے۔ وضو کے لغوی معنی ہے وضاحت، یعنی نور، تاریکی سے نکلنا۔ علم بھی نور ہے، وضو بھی نور ہے۔ اگر ہم باوضو ہو کر حالت نورانیت میں درس پڑھیں گے تو درس صحیح سے سمجھ میں آئے گا، اسی طریقے سے مطالب قرآن صحیح سے سمجھ میں آئیں گے۔ اور ایک اہم چیز، اگر ہم مذہبی چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، بالاخص قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو بہترین جگہ ہے مسجد۔ مسجد کے اندر مفاہیم قرآن کو ہم صحیح سے سمجھ سکتے ہیں، چونکہ حدیث میں وارد ہوا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کے حافظوں کو روشن فرما اور مفاہیم قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔